ایک دفعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ابو بیٹھ پہ تھے پنڈی میرے پاس، تو کوئی بات ہوئی، کسی نے بہت میرا دل توڑا، بہت دکھایا، تو وہ انسان ہے نا، پگھل جاتے ہیں. تو میں ان کے پیر پکڑ کے رونا شروع ہو گیا. کہتے ہیں بات کیا ہے، بات کیا ہے، بدروئی جا رہے ہو، بتاتے ہو یہ سچا واقعہ ہے. اس واقعے نے میری اتنی ہمت بتائی کہ میں قیامت تک اس واقعے کا بتاتا ہوں، اپنی نسل کو بتاتا ہوں، بچوں کو بتاتا ہوں، پیاروں کو بتاتا ہوں، فرینڈس کو بتاتا ہوں، اور آج ان ریکارڈ اپنے یوٹیوب چینل پہ بتا رہا ہوں، پہلی دفعہ شاید سنا رہا ہوں. تو انہوں نے ایسے غصے سے، ان کی تھوڑی عادت تھی، ٹیچر تھے، ایسے کرتے تھے پیار سے، ایسے بال پکڑتے تھے یا کان پکڑتے، ایسے انہوں نے میرا کان پکڑ کے ایسے سیدھا کیا. میں اس وقت بریگیڈیئر ہی تھا، سروے تھا وردی میں. رات کی بات ہے، شام کو، جمعرات کا دن تھا میرا خیال ہے، یا جمعے کا، یعنی ویکینڈ تھا ہمارا. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو میری آنکھوں میں، بڑے جذبے سے، اور ماشاءاللہ ان کے جوش کو سلام ہے. باپ کی تو اور رب کے درمیان تو کوئی نہیں آتا، اور باپ جنت کا دروازہ ہے. آپ کا وہ جوش، میرے والد صاحب کا وہ جوش، وہ پیار، وہ محبت پڑی نظر آج بھی میری آنکھوں میں، میرے ذہن کی سکرین میں اسی طرح ہے. یا اللہ ان کو جنت دے، اور جنت کے سارے دروازے کھول دے ان کو، اور اسی طرح قبر کے اندر سے مجھے دعائیں آتی رہیں. مجھے کہتے ہیں دیکھو میری طرف دیکھا، مجھے کہتے ہیں کہ میرے والد نے آج سے کوئی 70-80 سال پہلے مجھے کہا تھا کہ میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ رونے کی. یعنی میرے دادا جی نے ابا جی کو کہا، کو خواب میں یا کسی طرح ان کو. تو غصے سے میرا کان مروڑ کے انہوں نے کہا کہ تم خوش قسمت ہو، میرا باپ قبر میں اور تمہارا باپ سامنے بیٹھا ہوا ہے. مجھے آج تک ان کے اس جملے کا یقین ہے. اور تم اتنے کمزور بیٹے ہو گئے ہو کہ میرے سامنے رو رہے ہو. نہیں رونا، میں اللہ کو منا لوں گا، اللہ تجھ سے اچھا دے گا. کہ تم نہیں کیسے پریشان ہو گئے میرے ہوتے ہوئے. ابو جی کا وہ سینٹینس ان کی زندگی میں بھی میرے لیے باعث موٹیویشن ہے، اور آج وہ اللہ کے پاس ہے، قبر میں ہے. تو وہ سینٹینس میرے لیے باعث موٹیویشن ہے. خواب میں آ جاتے ہیں، ہم قبر میں حاضری دے لیتے ہیں. تو میرے تو پیر وہی ہیں. اللہ کی دعائیں قبول کرے. تو ماں باپ کی خدمت کرے. سب سے بڑے سٹریس ریلیور وہ ہیں. انگزائٹی نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں ہے، پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے. گھبرانے کی بجائے اس کا سلوشن ڈھونڈے. کسی نے آپ کو لانگ روٹ پہ ڈال دیا اپنی بدبختی کی وجہ سے، آپ کو حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، گند کی وجہ سے، اپنی حرامی کی وجہ سے، تو رونے دھونے سے تو دنیا آپ کو اور آگے لگائے گی. بھائی فائنڈ اے سلوشن، اس کا حل نکالو، ڈٹ کے کھڑے ہو. کیا ڈرام کھڑا ہوں میں، میرے پیچھے دعائیں ہیں میرے ماں باپ کی، میرے پیچھے دعائیں ہیں، میرے اللہ کا فضل ہے، میری ماں کی دعا ہے، باپ کی دعا ہے. تم کدھر سے جمے ہو مجھے ٹینشن دینے والے ہیں شیطان؟ بھاگ جاؤ ادھر سے، اٹھا کے گٹر میں پھینک دوں گا. ٹینشن آتی شیطان کی طرف سے، یا شیطان کے روپ میں آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے لیے کوئی چیز بھیج دیتا ہے. شیطان کے پیروکار بہت جمے ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے سٹریس کریٹ کرتے ہیں. جب آپ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، پیرنٹس کی عزت کرنے والے ہیں، سوچ مثبت ہے، تو کوئی جمع ہی نہیں آپ کو سٹریس دے سکے. میں تو نہیں مانتا اس بات. تو اسٹرانگ رہیں، سٹریس کو ایڈریس کریں اور اس کا سلوشن ڈھونڈیں. ماں باپ کی قبر پہ جائیں، جن کے زندہ ہیں ان کے پیر پکڑیں، اور دوستوں سے، باپ سے، اللہ خود ہی راستے نکالے گا. کسی کا برا نہ سوچیں، مثبت سوچ کے ساتھ پرابلم کو کاٹیں. خود ہی رو کے مر کے لوگ پیروں میں شیطان گر جائے گا. کیسے نہیں گرے گا بھائی، کیسے نہیں گرے گا؟ آپ کے پیچھے نور کی طاقت ہے، پیرنٹس کی طاقت ہے، دعاؤں کی طاقت ہے، اللہ کا فضل ہے، مثبت سوچ ہے. تو اللہ پرابلم کو سلوشن کی طرف سٹیپ لے، نہ کہ پرابلم سے گھبرائیں. یہ ذہن میں رکھیے گا.